وہ ایک صاحب نے ہمارے محلے میں گھر بنایا, گھر میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا, اور اللہ کی قدرت, جس دن شفٹ ہونا تھا ان کو اٹیک ہوا, مر گئے وہ لوگ. افسوس کر رہے ہیں یار ایک ہفتہ رہنا ہی نصیب ہو جاتا. تو میں کہہ رہا تھا ایک ہفتہ رہ کے بھی مر جاتے تو انجام تو وہی ہونا تھا جو ایک ہفتہ پہلے مر کے ہوا. لوگ اس پہ افسوس کرتے ہیں, پاگلوں والی باتیں ہیں. ارے یہ بولو اگر انہوں نے گھر یہ بنایا تھا آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچے دھکے نہ کھائیں, لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلائیں, تو گھر میں داخل ہونے کے بعد مریں یا داخل ہونے سے پہلے مریں, ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو بھائی نہیں پڑتا. اور اگر اپنے لیے بنایا تھا میں میرا گھر, تو واقعی بہت برا ہوا, کاش کچھ دن اس میں رہنے کا فائدہ اٹھا لیتے. بات میرا خیال ہے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گی, بہت مشکل ہے سمجھانا آج کے زمانے میں بات. میرا گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, میں بڑی مشکل سے آج تقریر کر رہا ہوں. تو مؤذن صاحب ذرا 5-10 منٹ ٹھہر جائیں یار, یہ بات تاکہ اور یہ سمجھ میں آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے گھر کے بارے میں, تو اور میں نے اکثر موتیں دیکھی, یہ گھر بن کے تیار ہوتا ہے اور مر جاتے ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, شاید اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے مار دیتے ہیں کہ یار جس چیز پہ سب سے زیادہ پیسہ لگائے نا اسی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, ادھر گھر بہترین بنایا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں تعمیراتی کام کیا, اوپر کا پورشن بنایا اور تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا. رہنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں اٹھاتا. اب کروڑوں روپے کا گھر بنایا تو اگر آپ 4 سال رہ بھی لیے تو کروڑوں روپے کے میں 4 سال میں رہ کے کوئی وہ کروڑوں کیش تو نہیں ہوئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی جائز ہے تعمیر پہ پیسہ, لیکن حدیث میں آتا ہے سب سے کم درجے کی چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ کھانے پہ خرچ کرو, سواری پہ خرچ کرو, شادی پہ خرچ کرو, صحیح ہے نا, اچھی بیوی لے کر آؤ. یہ نہیں کہ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا, یا وہ ایک میں نے بتایا تھا نا خاتون کا رشتہ کروایا ہم لوگوں نے, تو شوہر اس خاتون سے ہونے والا میاں ہوتے ہوتے رہ جانے والا, اور رہ گیا وہ اس چکر میں, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اور میری وجہ سے رہا وہ. میں نے اس خاتون کو منع کر کیا اس آدمی سے شادی نہیں کرو. وہ یہ کہہ رہا تھا جب بات طے ہو گئی کہ شادی پہ جو مٹھائی تقسیم ہوگی یہ خرچہ لڑکی والے کریں گے یا ہمیں کرنا ہے, اور وہ ترغیب دے رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ لوگ کریں گے. تو میں نے اس خاتون سے کہہ دیا, وہ اسسٹنٹ کو کہا اس خاتون سے بولو کہ اس بندے سے شادی, یہ دنیا کو مسافر خانہ بالکل بھی نہیں سمجھ رہا ہے. صحیح ہے, جو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے یار, اندازہ لگاؤ, ڈبے کے پیسے بچا رہے, کل وہ کیا کرے گا؟ وہ نکاح میں تو آدمی دل بڑا کر کے کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. اگر یہ واقعی صحیح نیت ہوتی تو کہتا ہے مٹھائی کیا بھائی, وہ تو ہے ہی ہمارا ہی خرچہ ہے وہ, اور بتاؤ کیا مہر کتنا چاہیے, جتنی گنجائش ہوتی ہے اس حساب سے. تو خیر, تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیوں بدترین ہے؟ بدترین کا مطلب بری نہیں, بدترین کا مطلب جتنی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا ان میں سب سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے بدترین صف آخری صف ہے اور بہترین صف پہلی صف ہے. تو اب آپ کہو کہ بدترین آخری ہے تو اس کا مطلب اگر ہم آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھڑے ہی نہ ہو, گھر جا کے نماز پڑھ لیں. نہ, بدترین کا مطلب جو درجات ہے نا, نماز میں سب سے پہلے پہلی صف ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, جو آخری ہے وہ ان کی نسبت سب سے کیا ہے؟ بدتر. یعنی اس میں مجبوری میں تو آخر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, لیکن کوشش ہو کہ سب سے پہلی, وہاں نہ ملے تو دوسری میں آؤ, وہاں نہ ملے تو تیسری میں, بہت ہی مجبوری ہو تو آخر میں. بالکل اس حدیث کا مطلب صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر, کنسٹرکشن کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں, سیمنٹ بجری کا کام, سریے کا کام. کیا مطلب بھائی؟ سب سے پہلے کھانا, لباس, سواری, یہ سب چیزیں, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو بلڈنگ بناتے ہیں نا اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سب سے آخر میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے اور کنسٹرکشن کے بعد جو عمارت وجود میں آتی ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جتنا سریا آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریا نہیں ہوتا. جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا, جو اپنے لیے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گنا زیادہ مضبوط ہے.
بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں بکری خرید کے دودھ پی لو, یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے, کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی, مضبوط, اور ذاتی گھر میں سریا ڈلے گا مضبوط. تو پہلے اپنی ہڈی کا سریا مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب یہ باتیں لوگوں, اب تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے, انتقال ہو گیا یار. بولو بھائی, ہو ہی نہیں رہا. ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے. ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ ایسا زبردست, اتنا سریا ڈالا ہے ہم نے, اتنا کھودا, اتنی موٹی موٹی دیواریں, بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں, کہتے ہیں نا بھائی 50 سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات, لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہا ہے کہ 5-6 سال میں کیا ہونے والے ہیں, ان پہ دیمک لگ جائے, کیونکہ آپ جس اسپیڈ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توند آپ کی نکل رہی ہے, شوگر آپ کو ہونے والی ہے, اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکھلا, بولو بھائی, کرنے والی. لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو.